بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 121 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ واقعہ کی آیت نمبر 88 سے لے کر 96 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اگر وہ یعنی مرنے والا مقربین میں سے ہو، مقرب بندوں میں سے ہو، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، تو آرام ہی آرام ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے۔ روح آرام ہی آرام ہے، ریحان خوشبو ہی خوشبو ہے، وَجَنَّةُ نَعِيمٍ اور نعمتوں سے بھرا ہوا باغ ہے۔ یعنی وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے آرام ہی آرام، خوشبو ہی خوشبو اور نعمتوں سے بھرا ہوا باغ اس کو ملے گا۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر جو ہے وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اس سے کہا جائے گا تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے کہ تم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو۔ فَسَلَامٌ، تمہارے لیے سلامتی سلامتی ہے، لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، کہ تم جو ہے وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ ان گمراہوں میں سے ہو جو حق کو جھٹلاتے تھے، المکذبین الضالین، جو گمراہ حق کو جھٹلانے والے، فنزل من حمیم، تو کھولتے ہوئے پانی کی مہمان نوازی ہے ان کے لیے، وتصلیۃ جحیم، اور دوزخ کا داخلہ ہے۔ ان ھذا لہو الحق الیقین، اس میں کوئی شک نہیں کہ بالکل صحیح معنی میں یہی یقینی بات ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، لہذا تم اپنے عظیم پروردگار کا نام لے کر اس کی تسبیح کیا کرو۔ عزیز طلبہ، اس سے پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا بیان فرمایا تھا کہ موت یقینی چیز ہے اور وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ جب جس کو چاہتا ہے، جب جس کا وقت مقرر ہوتا ہے، اس کو موت دے دیتا ہے، تم اس موت کو روک نہیں سکتے۔ پھر فرمایا کہ اگر مرنے والا جو ہے وہ مقربین میں سے ہو، یعنی یہ بات تو طے شدہ ہے کہ دنیاوی زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، یہ بہت ہی یقینی بات ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بھی یقینی بات ہے، تو اعمال کا حساب کتاب جو ہے وہ ہونا یہ بھی یقینی چیز ہے۔ تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ حساب کتاب کے نتیجے میں جزا اور سزا بھی ملے گی۔ قیامت کے دن جو ہے وہ جزا اور سزا کے اعتبار سے جو مخلوق کے آدمیوں کے جو ہے وہ 3 گروہ تھے پہلے، جن کا بیان ہو چکا ہے۔ یہاں پر ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی 3 گروہوں کا پھر جو ہے وہ اجمالی تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ آخری آیات ہیں سورہ واقعہ کی، اور ان آخری آیات کے اندر ان 3 گروہوں کا دوبارہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمالی طور پر تذکرہ فرمایا ہے۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، کہ جو ہے وہ اگر مرنے والے جو ہے وہ مقربین میں سے ہوں، سابقین میں سے ہوں، جن کا پہلے ذکر گزر چکا ہے، تو ان کے لیے فرمایا فروح وریحان وجنۃ نعیم، ان کے لیے آرام ہی آرام ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے، اور جنت نعیم، اور ان کے لیے نعمتوں سے بھرا ہوا باغ ہے۔ یعنی جو سابقین مقربین ہیں ان کے لیے جو ہے وہ یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں قیامت کے دن جنت کے اندر۔ اور اگر وہ سابقین مقربین میں سے نہیں ہیں مگر اصحاب الیمین ہے، جو دوسری قسم ہے، جو دوسرا گروہ ہوگا انسانوں کا، وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہوں، سابقین مقربین میں سے نہ ہوں، تو عام مومنین صالحین ہوں گے یہ لوگ، اور یہ بھی جنت ہی سے سرفراز ہوں گے۔ ان کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، ان کے اندر جنت کے اندر انہیں سلامتی ہی سلامتی ملے گی، یہ لوگ بھی جو ہے وہ جنت میں ہی جائیں گے، لہٰذا یہ بھی جنت کی نعمتوں سے مستفید ہوں گے، سرفراز ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔
وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، تیسرا گروہ جو اصحاب الشمال کا تھا، جو گمراہوں کا تھا، جو جھٹلانے والوں کا تھا، یعنی کفار و مشرکین میں سے جو تھے، تو ان کے لیے فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اور کھولتے ہوئے پانی سے ان کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، ان کے لیے جو ہے وہ کھولتے ہوئے پانی سے ان کی مہمان نوازی ہے۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ ان ھذا لہو الحق الیقین، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اوپر ذکر کیا ہے جس سزا اور جزا کا، اس کا ہونا یقینی ہے، یہ یقینی طور پر مل کر رہے گی، اس کا یہ بالکل حق ہے اور یقینی ہے، اس میں کسی قسم کے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو لہذا فسبح باسم ربک العظیم، اے مخاطب اپنے رب کا نام لے کر جو کہ عظیم پروردگار ہے، اس کی تسبیح بیان کیا کر۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے آخر میں پھر ان تینوں قسموں کا ذکر فرمایا ہے۔ قیامت کے دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں گروہ ہوں گے، تین گروہ ہوں گے، تین قسمیں ہوں گی۔ ایک سابقین مقربین کا ہوگا، جن کے لیے جو ہے وہ راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے، اور ان کے لیے جنت ہے، اور جو ہے وہ نعمتوں سے بری ہوئی جنت ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا گروہ جو ہے وہ عام مومنین کا ہوگا، یعنی یہ وہ مومنین ہوں گے جو عام مومنین کہلاتے ہیں، یعنی مقربین سے نچلا درجہ ہے، تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ سلامتی ہی سلامتی ہوگی، یہ بھی جنت ہی میں جائیں گے، جنت کی نعمتوں سے مزے اٹھائیں گے اور فائدہ حاصل کریں گے۔ اور تیسرا گروہ جو تھا وہ تھا اصحاب الشمال کا، یہاں پر جس کو مکذبین الضالین سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی وہ لوگ جو جھٹلانے والے تھے، گمراہ تھے، وہ لوگ، یہ تیسرا جو ہے وہ گروہ ہوگا۔ تو ان کے لیے پھر آگے عذاب کا ذکر فرمایا کہ پہلے دو گروہ جیسے جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، اصحاب الیمین بھی اور سابقین مقربین بھی، ان کے مقابلے میں جو اصحاب الشمال ہیں وہ جہنم میں ہوں گے۔ جہنم میں ان کے لیے جو ہے وہ کھولتے ہوئے پانی سے ان کی مہمان نوازی کی جائے گی، اور اس میں کسی قسم کی کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے، یہ یقینی بات ہے۔ ان ھذا لہو الحق الیقین، یہ بالکل ہی یقینی اور 100% یقینی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں جو ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو ہے وہ اٹھایا جائے گا اور تمہارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، پھر اس کے بدلے میں، اس کے نتیجے میں جو تمہیں جو ہے وہ اچھے اعمال اگر کیے ہوں گے تو اچھی جزا ملے گی، اور اگر برے اعمال کیے ہوں گے تو اس کی سزا ملے گی۔ یہ بالکل یقینی بات ہے، یہ جھوٹی بات نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، تو لہٰذا اپنے پروردگار کے، عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کیا کرو۔ یہ جو آیت ہے فسبح باسم ربک العظیم، یہ اس سے پہلے بھی، اس سے جو پچھلا رکوع ہے سورہ واقعہ کا، وہاں بھی اس آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، یعنی کہ اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح بیان کیجئے۔ تو انہی الفاظ پر اس سے پہلا رکوع بھی مکمل ہوا، اور یہاں پر سورت بھی انہی الفاظ پر جو ہے وہ مکمل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، چاہے وہ دنیاوی نعمتیں ہوں یا اخروی نعمتیں ہوں، ان کو بیان کرنے کے بعد، اور اسی طرح جو کفار ہیں ان کو تذکیر اور تنبیہ کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے جو عظیم ہے، یعنی ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اور اس کی طرف جو ہے وہ اس کی طرف سے جو کچھ بھی نازل ہوا ہے، جو خبر کی صورت میں ہے یا تبشیر ہے، سب صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی جو ہے وہ اس کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، ویسے بھی جو ہے اس کی تسبیح اور حمد و ثنا میں لگے رہنا چاہیے اور اس کو بیان کرنا چاہیے، لیکن جن مواقع پر خصوصی اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کا حکم ہو، ان مواقع میں تو خاص طور پر جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب فسبح باسم ربک العظیم نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، کہ اسے اپنے رکوع میں رکھ لو، یعنی رکوع میں سبحان ربی العظیم کہا کرو۔
اور پھر جب سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اپنے سجدے میں پڑھنے کے لیے رکھ لو، مقرر کر لو، یعنی سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہا کرو۔ سورہ واقعہ کی بہت فضیلت بھی ہے، جیسا کہ ہم نے شروع کے سبق میں ذکر کیا۔ سورہ واقعہ کی فضیلت کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دو روایات ہم نے وہاں بھی ذکر کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھ لے گا اسے کبھی بھی جو ہے وہ محتاجگی نہیں ہوگی، وہ فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا، یعنی کبھی اسے تنگ دستی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح دوسری روایت میں جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بچیوں کو، اپنی لڑکیوں کو یہ تاکید کر رکھی تھی کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ تو اس فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی سورہ واقعہ کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، مصنف فرماتے ہیں کہ کانا کی ضمیر میت کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی کہ اگر وہ میت جو ہے وہ مقربین میں سے ہے تو فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ، تو اس کے لیے راحت ہی راحت ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے، وَجَنَّةُ نَعِيمٌ، اور نعمتوں سے بری ہوئی جنت ہے۔ فَرَوْحٌ أَيْ فَلَهُ اسْتِرَاحَةٌ، یعنی روحٌ کا معنی ہے اس کے لیے استراحت ہے، راحت ہی راحت ہے۔ وَرَيْحَانٌ رِزْقٌ حَسَنٌ، ریحان سے مراد مصنف فرماتے ہیں کہ رزق حسن ہے۔ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ، اور آرام والی جنت ہے، نعمتوں والی جنت ہے۔ وَحَالِ الْجَوَابُ لِأَمَّا أَوْ لِأَنْ أَوْ لَهُمَا أَقْوَالٌ، مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو فروحن ہے یہ جو ہے وہ اس میں تین قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ اما کا جواب بن جائے، فاما ان کان من المقربین کے اندر جو ہے، اور دوسرا اس کے اندر یہ بھی احتمال ہے کہ یہ ان کا جواب ہو، ان کانا کے اندر جو ان ہے، تو اور تیسرا قول یہ بھی ہے کہ یہ دونوں کا جواب ہو، یعنی کہ اما کا بھی اور ان دونوں کا جواب ہو۔ بہرحال راجح صورت اس میں جو ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اما کا جواب ہے، اور ان کا جواب ویسے بھی عام طور پر وہ زیادہ محذوف ہی ہوتا ہے، تو لہذا وہ محذوف ہوگا، اس کا محذوف ہونا ویسے بھی کثیر الوقوع ہے۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، بہرحال اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہو، فَسَلَامٌ لَكَ، تو اس کے لیے سلامتی، ای لہ السلامۃ من العذاب، یعنی عذاب سے سلامتی ہے، اس کے لیے عذاب سے بچاؤ ہے۔ من اصحاب الیمین، اصحاب الیمین میں سے، من جہت انہ منہم، یعنی کہ اس لیے کہ وہ اصحاب الیمین میں سے، یعنی عذاب سے سلامتی اس لیے ہے کہ وہ اصحاب الیمین میں سے ہے۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ جو ہے وہ گمراہوں میں سے ہو، یعنی کہ جھٹلانے والے جو ہے وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو، یعنی کہ اصحاب الشمال میں سے ہو، جن کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے، تو اس کے لیے فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، ان کے لیے جو ہے وہ کھولتے ہوئے پانی سے مہمان نوازی ہے۔ فَنُزُلٌ، یہ جو ہے وہ ترکیب میں خبر بن رہا ہے، لہو اس سے پہلے جو ہے وہ مبتدا ہے جو کہ محذوف ہے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم کا داخلہ ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينُ، بے شک یہ یقینی بات ہے، ایسی بات ہے جو بالکل جس کا وقوع جو ہے وہ یقینی ہے، اس میں کسی قسم کے شک اور شبے کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے، لہذا جو ہے وہ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تم اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کیا کرو۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينُ مِنْ إِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى صِفَتِهِ، مصنف فرماتے ہیں کہ یہ حق الیقین کی جو اضافت ہے، یعنی موصوف کی اپنی صفت کی طرف اضافت کے قبیل سے ہے، یہ حق الیقین کے اندر جو اضافت ہو رہی ہے یہ موصوف کی اپنی صفت کی طرف اضافت کے قبیل سے ہے۔
فسبح بسم ربک العظیم، لہذا تم اپنے پروردگار کی عظیم الشان رب کی تسبیح بیان کیا کرو. تقدمہ، اس کا ذکر جو ہے وہ پہلے گزر چکا ہے، یعنی اس فسبح سے کا معنی جو ہے وہ تنزیہ ہے، اور اسم اس کے اندر جو ہے وہ زائد ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.